24 میں آپ کا استقبال ہے۔ وائٹل نیوز 24 کی خصوصی پیشکش رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہاراں، اس عنوان کے تحت ہمیں بات کرنی ہے۔ ہمارے روبرو ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اورنگزیب اشرفی صاحب، جو خطیب و امام ہیں مکہ مسجد ٹیٹا گڑھ کے۔ مولوی صاحب تھوڑی سی ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج جس طرح سے موسم بہاراں میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ماہ سیام کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے ماتحت تمام ناظرین اور تمام سامعین کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ ماہ مبارک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی فضیلت کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے الگ الگ انبیاء کرام میں ایک دوسرے نبی پر فضیلت عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ دیگر مہینوں پر فضیلت کا حامل ہے۔ اور خاص طور پر اللہ رب العزت اس مہینے کے اہمیت کو اس طریقے سے اجاگر فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یقیناً جو مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہو، یقیناً وہ دیگر مہینوں سے اہمیت کا حامل ہے اور فضیلت کا مالک ہے۔ اب ہمیں موسم بہاراں نیکیوں کی جو یہ ماہ مبارک ہے اس کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا کہ صوم رمضان جسے روزے کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ اہم عبادت بھی ہے اور جسمانی صحت اور روحانی تزکیہ کا ایک ذریعہ بھی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، یعنی جس نے روزہ رکھا وہ صحت یاب یعنی تندرست ہو گئے۔ گویا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روحانی بھی فائدہ ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی بھی فائدہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے آنے پر آپ ہر مسلم آبادی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مہینے کے آنے پر لوگوں میں وہ خوشیاں اور نیکیوں کا کرنے کا جذبہ اس قدر ابھر آتا ہے۔ جو ہماری مسجدیں سال بھر ویران رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے، اس مہینے کے چاند نظر آتے ہی جوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، تمام لوگوں میں نماز پڑھنے کا شوق، قرآن کی تلاوت کا شوق، صدقات و خیرات کا جذبہ اس قدر ابھر آتا ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ یقیناً یہ ماہ مبارک نیکیوں کے لیے ایک بہاراں ہے جو آپ نے عنوان دیا ہے۔ اس میں ہر لوگ دل کی گہرائیوں سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایک دوسروں میں محبت بھائی چارگی کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی اس قدر عبادت کریں، ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں، جس سے ہماری آخرت سنور سکے۔ قرآن و سنت اور ارباب معرفت کی تشریحات کی روشنی میں انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، نفسانیت اور روحانیت۔ نفسانیت سے جرائم و معاصی کا صدور ہوتا ہے اور روحانیت سے تقوی، پرہیزگاری اور خیر و صلاح کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسلام نے نفسانیت کے مٹانے اور روحانیت کے فروغ پر بڑا زور دیا ہے۔ نفسانیت و روحانیت باہم ضد ہیں۔ انسان جب نفس کشی شروع کرتا ہے، عین اسی وقت روحانیت میں ابھار شروع ہو جاتا ہے، اور جب نفسانیت بالکل مٹ جاتی ہے تو انسان روحانیت کا تاجدار ہو جاتا ہے۔ اس سے انوار و تجلیات کی شعاعیں پھوٹنے لگتی ہے، فیوز و برکات کے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ اسی کا نام روحانی بالدگی اور تزکیہ نفس ہے۔
اسلام نے جو طرح طرح کی عباداتوں اور ریاضات کا تصور پیش کیا ہے ان کا ایک اہم مقصد نفس کشی اور روحانی بالادگی بھی ہے۔ عبادتوں میں روزہ نفس پر سب سے زیادہ شاق گزرتا ہے، یعنی بھاری گزرتا ہے۔ روزہ ایک مشکل اور صبر آزما عبادت ہے۔ اس میں نفس کشی کے جراثیم و دیگر عبادات کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور نفس کے مردہ ہوتے ہی روحانیت میں عروج شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل روزہ کا بنیادی مقصد ہی تہذیب نفس اور روحانی بالادگی ہے۔ ظاہر ہے کہ نفس کے لیے سب سے زیادہ پرکشش چیز کھانا پینا اور جمع کرنا ہے۔ چونکہ رمضان اور روزے کی جہاں تک بات ہے، روزہ صرف خود کو کھانے پینے سے روک لینے کا ہی نام ہے کیا؟ یہ جو تصور لوگوں میں گیا ہوا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور جمع سے روک لینے کا ہی نام روزہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں جب کہ بول کر گیا اس سے پہلے کہ روزہ اصل میں نفس کشی کا نام ہے۔ اب آدمی اگر کھانے پینے سے رکا رہے اور زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، یا اپنے ہاتھ پاؤں کسی بھی اعضائے جسم سے کوئی بھی گناہ سرزد کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، چغل خوری کر رہا ہو، تو یہ کامل و اکمل روزہ اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کامل و اکمل روزہ حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ نے کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا تصور پیدا کیا ہے، ویسے ہی کامل و اکمل روزہ کے لیے آپ کو تمام برائیوں سے رکنا ہوگا، تب جا کر آپ کا کامل و اکمل روزہ قرار پایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔